آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کا نام ایک عہد ہے، محمد علی۔ جی بالکل، محمد علی۔ پیدائشی نام تو کیشیس مارسیلس کلے جونیئر تھا۔ صحیح، اور ہمارے پاس ان کی زندگی پر مبنی ویکیپیڈیا مضمون کے کچھ وہ اقتباسات ہیں۔ جی مقصد یہ ہے کہ صرف باکسنگ نہیں بلکہ اس پوری شخصیت کو سمجھا جائے جس نے ہر جگہ اپنے نشان چھوڑے، کھیل، سیاست، ثقافت۔ بالکل، اور کہانی شروع ہوتی ہے لوئی ویل کینٹاکی سے 1942 میں۔ ایسے ماحول میں پلے بڑے جہاں نسلی امتیاز بہت عام تھا۔ اچھا، اور باکسنگ کا آغاز؟ وہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے نا، سائیکل والی۔ ہاں، وہ مشہور ہے کہ 12 سال کے تھے، سائیکل چوری ہو گئی تو غصے میں پہنچے پولیس والے کے پاس، جو مارٹن، کہا کہ چور کو پیٹوں گا۔ تو مارٹن جو خود باکسنگ ٹرینر تھے بولے بھائی پہلے لڑنا تو سیکھ لو۔ کیا بات ہے، اور پھر ایسا سیکھا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ بالکل، ایمیچور کیریئر بہت شاندار رہا۔ 1960 میں روم اولمپکس میں گولڈ میڈل، لائٹ ہیوی ویٹ۔ واہ، اور اسی سال پروفیشنل بھی ہو گئے۔ جی، فوراً بعد پروفیشنل ڈیبیو۔ لیکن اصل دھماکہ تو چند سال بعد ہوا، 1964 میں۔ ہاں، سونی لسٹن والا مقابلہ۔ صرف 22 سال کی عمر تھی ان کی۔ جی ہاں، اور لسٹن اس وقت بہت خطرناک مانے جاتے تھے، ناقابل شکست۔ بالکل۔ اور علی نے انہیں ہرا دیا۔ یہ باکسنگ کی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اپسیٹس میں سے ایک تھا۔ اور میچ سے پہلے کی وہ باتیں، لسٹن کو بڑا بدصورت ریچھ کہنا۔ ہاں، اور میچ کے بعد وہ نعرہ، میں سب سے عظیم ہوں، میں نے دنیا کو ہلا دیا، وہ تو امر ہو گیا۔ بالکل، اور اسی سال ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئی، ان کی شناخت کی۔ جی، انہوں نے کیسیس کلے نام چھوڑ دیا، کہا یہ غلام نام ہے۔ اور محمد علی نام اپنایا، نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ یہ صرف نام نہیں بدلا تھا، یہ ایک پورا موقف تھا، ایک نئی شناخت۔ یقیناً، اور یہی موقف آگے چل کر ایک بڑے امتحان کا باعث بنا۔ 1967 میں ویتنام جنگ والا معاملہ۔ جی، انہوں نے امریکی فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ جنگ میرے مذہبی عقائد کے خلاف ہے۔ اور وہ مشہور جملہ، ہاں، میرا ویٹ کانگ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کی قیمت تو بہت بھاری پڑی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ سزا سنائی گئی، سارے ٹائٹلز واپس لے لیے گئے، باکسنگ لائسنس معطل۔ او خدایا، کیریئر کے عروج پر سب کچھ ختم۔ جی، تقریباً 4 سال وہ رنگ سے باہر رہے۔ یہ بہت جرأت کی بات تھی، خاص طور پر اس زمانے میں ایک سیاہ فام ایتھلیٹ کا حکومت کے خلاف کھڑا ہونا۔ بالکل، لیکن اس عرصے میں وہ شہری حقوق اور جنگ مخالف تحریک کی ایک بہت اہم طاقتور آواز بن گئے۔ پھر واپسی کیسے ہوئی؟ 1971 میں امریکی سپریم کورٹ نے ان کی سزا کالے دم قرار دے دی، متفقہ فیصلہ تھا۔ اچھا، تو واپسی کی راہ ہموار ہوئی، اور واپسی بھی کیا زبردست تھی۔ جو فریزر کے ساتھ وہ 3 مقابلے۔ ہاں، صدی کی لڑائی اور منیلا میں تھریلا۔ جی، صدی کی لڑائی میں انہیں پہلی بار شکست ہوئی، لیکن پھر بدلہ لیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ شاید یاد کیا جاتا ہے وہ 1974 کا مقابلہ ہے زائر میں، رمبل ان دی جنگل۔ وہ تو کمال تھا، جارج فورمن کے خلاف۔ فورمن اس وقت ایک خوف کی علامت تھے، بہت طاقتور پنچر۔ تو علی نے کیا کیا وہاں؟ وہ روپ اینڈوپ کیا تھا؟ ہاں، روپ ڈوپ، یہ علی کی ذہانت تھی۔ وہ جان بوجھ کر رنگ کی رسیوں میں پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، اور فورمن کو مارنے دیا، اپنے بازوؤں پر، جسم پر پنچز برداشت کیے۔ مقصد تھا کہ فورمن تھک جائے۔ اور 8ویں راؤنڈ میں جب فورمن واقعی تھک چکے تھے، علی نے موقع دیکھا اور حملہ کر کے ناک آؤٹ کر دیا۔ ناقابل یقین، یہ تو دماغی کھیل بھی تھا۔ بالکل، جسمانی برداشت اور ذہنی حکمت عملی کا بہترین نمونہ۔ اس جیت سے وہ دوسری بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بنے۔ اور پھر تیسری بار بھی تو بنے تھے نا، وہ لیون سپنکس والا معاملہ۔ جی ہاں، 1978 میں پہلے سپنکس سے ہارے، اور پھر اسی سال انہیں ہرا کر تاریخ رقم کی۔ تیسری بار ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتنے والے پہلے باکسر۔ لیکن کریئر کا اختتام شاید اتنا شاندار نہیں رہا۔ نہیں، بدقسمتی سے 1980 میں لیری ہومز سے ہارے، وہ ان کی واحد ناک آؤٹ شکست تھی۔ پھر 1981 میں ٹریور بربرگ سے ہارنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ اور پھر وہ بیماری کی تشخیص ہوئی، پارکنسنز کی۔ جی، 1984 میں۔ اس پر بحث تو رہی کہ کیا اس کا تعلق باکسنگ سے تھا۔ رنگ سے باہر کی زندگی بھی تو تھی ان کی،
شادیاں، بچے۔ ہاں، 4 شادیاں، 9 بچے، مذہبی طور پر بھی تبدیلی آئی۔ 1975 میں نیشن آف اسلام چھوڑ کر سنی اسلام قبول کیا۔ اور فلاحی کاموں میں بھی کافی فعال رہے۔ بہت زیادہ۔ انسانی حقوق کی وکالت کی، اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس کے لیے وقت کیا۔ تو اگر ان کی میراث کو دیکھیں، وہ صرف باکسنگ تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ سب سے عظیم، صدی کا بہترین کھلاڑی، یہ خطابات تو ہیں ہی، لیکن ان کا اثر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جیسے ان کا بولنے کا انداز، وہ شاعری۔ ہاں، اس نے ہپ ہاپ کلچر کو بہت متاثر کیا۔ وہ صرف ایتھلیٹ نہیں تھے، وہ ایک ثقافتی آئیکن تھے۔ شہری حقوق، جنگ مخالف جذبات، مذہبی آزادی کی علامت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محمد علی ایک بہت پیچیدہ، کثیر الجہدی شخصیت تھے۔ ایک عظیم کھلاڑی، نڈر سماجی کارکن، متنازع مگر بااصول۔ بالکل، جنہوں نے دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کی ہمت، ان کے اصول آج بھی متاثر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا، کہ جس طرح علی نے عوامی سطح پر مشکل اور متنازع معاملات پر موقف لیا، جی، کیا آج کے دور میں جو مشہور شخصیات ہیں، خاص کر کھلاڑی، ان کے لیے ایسا کرنا اتنا ہی ممکن ہے یا شاید زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں آج؟ یہ ایک بات ہے جو محمد علی کی زندگی ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔